پڑھنا ہمارے لیے کمپلسری ہوتا تھا. شہداء کی سٹوریز سن کے فخر محسوس کرتے تھے. راشد منہاس شہید ہوں یا میجر عزیز بھٹی شہید، وہ ہمارے ہیروز تھے. اور ہمیشہ یہی تصور کیا ہر مسلمان کی طرح کہ ہم بھی بڑے ہو کے فوج میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ ہمیں دے گا. بچپن سے ہی برین کی بائیو کیمسٹری کے اندر اپنی آرمڈ فورسز کے ساتھ اور بالخصوص شہداء کرام کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی جو ہے وہ ہماری رہی ہے، اور اتنی زیادہ کہ اس کی چھلک ہمارے ہر رویے سے نظر آتی رہی. مجھے یاد ہے میں حج کرنے گیا تو کسی نے کہا سب سے پہلے خانہ کعبہ کو دیکھنے جا رہے ہو تو یہ دعا کرنا کہ آج میں جو دعائیں کروں قبول ہو جائیں. مگر عجیب واقعہ یہ ہوا کہ جب میں گیا تو مجھے یہ دعا بھی بھول گئی اور میں نے اپنے لیے شہادت کی دعا کی. یعنی وہ ایک چیز ذہن میں اور دل میں آپ کے ہوتا ہے جو آپ پاکستان کے لیے محبت وہ ہمیشہ جو رہی. اسی طرح کی کوٹیشنز یاد کرنا. مجھے یاد ہے کسی نے کہا تھا کہ انسپائرڈ مین with courage, determination and conviction, they act in unison but die alone. Shahadat is their destiny and Nishan-e-Haidar only a symbolic recognition of a supreme sacrifice. یہی جذبہ، یہی محبت بچپن سے لے کے نوجوانی اور اس کے بعد تک کی زندگی میں اور الحمدللہ آج تک رہی. میں جب اللہ نے مجھے فیم دیا تو جو پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تھا وہ آپ نے بھی دیکھا کہ سہارا فار لائف ٹرسٹ کے ذریعے ہاسپٹل، میڈیکل کالج، کینسر ہاسپٹل، اور پھر میڈیکل کالج میں بھی اس کی ریفلیکشن آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ نارووال کے جتنے بھی شہداء کرام ہیں ان کے بچوں کے لیے ہمارے سہارا کے جو میڈیکل کالج ہے اس میں تعلیم مفت ہے. یعنی ان کی سیٹس اسپیسیفک ہم نے کی ہوئی ہیں کہ اگر کسی شہید کا بچہ ہے تو اس کو مفت ہم پڑھائیں گے. حالانکہ 1 کروڑ سوا کروڑ روپیہ اس پہ خرچہ آتا ہے. جہاں جہاں شہداء کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، میں جب گاؤں مختلف دیہات میں ہم کیمپین کے لیے جاتے تھے تو کسی کونے میں تصویر نظر آتی تھی اور آتی ہے تو ایک عادت ہے کہ میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں اور ایسے ہی آنکھوں میں پانی سا آ جاتا ہے کہ یار کتنا خوش قسمت تھا، اتنا بڑا اس نے رتبہ حاصل کیا. اور پھر عجیب واقعات ہوتے ہیں. ہر سال ہم سہارا کے میڈیکل کالج میں شہداء کی فیملیز کو بلاتے ہیں، فلیگ ریزنگ سیریمنی ہوتی ہے، ان کی فیملی کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، ان کو نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے اور آج سے نہیں ہے، 7-8 سال سے ہے. کبھی اس بارے میں بات نہیں ہوئی، مگر یہ وہ تھا جو میرا دل، جو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، ہم اکثر اس کے حوالے سے بات نہیں کرتے. اور پھر میں سیاست میں آتا ہوں. مقصد فیم حاصل کرنا بالکل بھی نہیں ہے. عہدہ کوئی مل جائے گا، وزیر بہت سارے ہمیں ملتے ہیں جو اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں فلاں وزیر ہوں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. دنیا بھر میں جاتے ہیں، ہمیں نہ فیم کی کوئی لالچ نہ پیسے کی الحمدللہ، کیونکہ میں نے جو کمایا، اپنا مال، اپنی جوانی، اپنا وقت سہارا کو دیا. آپ سب جانتے ہیں آج وہ اربوں کے منصوبے ہیں اور میں ان کے سامنے ایک چھوٹے سے بیبی کی حیثیت رکھتا ہوں. سہارا کو اللہ نے اتنی ترقی دی اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں. تو سیاست میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں ایک بڑا کام کروں گا، بڑا سوشل ورک کروں گا، عوام کو فائدہ ہوگا. اور وہ خواب ہم سب دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بٹن مل جائے، ہم آن کریں تو پاکستان میں تبدیلی آ جائے. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ہمارا وقت پتہ نہیں کب بدلے گا، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن بدقسمتی سے مجھے وہ اپنا سیاست میں جو رول تھا، جو کام عوام کے لیے کرنے کا، وہ فی الحال پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا.
جو سیاسی رویے ہمیں آج کی سیاست میں نظر آ رہے ہیں، تشدد، اس میں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. وہ آگے خدمت والا ایلیمنٹ مجھے نہیں نظر آتا، بلکہ جو پہلے میں کر رہا ہوں شاید وہ بھی متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو پھر ہم ایسا کام میں کیوں مزید اپنا وقت ضائع کریں جو ہمیں عوام کی خدمت سے کی طرف ہمیں آگے سوائے اندھیرے کے فی الحال کچھ نظر نہیں آ رہا. تو 9 مئی کے واقعات شاید ہی کوئی ہوگا جس نے اس کی مذمت نہیں کی ہوگی. اس میں ہم نے انہی شہداء جن کا میں ذکر کر رہا تھا ان کی یادگاروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، آگ دیکھی. یہ لوگ میرے ساتھ جو یہاں موجود ہیں، یہ شادرہ سے ہیں، میں نے یہ گواہ ہیں سب کہ میں نے وہاں اس وقت موجود تھا. جب میں واپس آیا تو رستے میں بہت سارے لوگوں نے ٹائر شائر جلائے ہوئے، رستہ رکا ہوا تھا. میں نے اس وقت بھی تقریر کر کے نہ صرف کہ مذمت کی بلکہ ان کو تلقین کرنے کی کوشش کی کہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کی جائے. مگر پی ٹی آئی کے جو لوگ وہاں پہنچے اور جو توڑ پھوڑ اس کے نتیجے میں وہاں پہ ہوئی، جو آگ لگی اور جہاں جہاں بھی لگی، وہ شہداء کی یادگاریں ہمارا ترہ امتیاز ہیں. اور اس کی شدید تکلیف مجھے بھی ہے، ہم سب کو ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم کہیں پہنچ رہے ہیں. اس طرح کے رویوں کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھتے رہے تو پھر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. ان اللہ مع الصابرین، ہمیں ہمارا دین بہت کچھ سکھاتا ہے. میں یہ بھی ڈسکس کرتا رہا اپنے لیڈرز کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ بھی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. وہ پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ کبھی کبھار ہمیں ایسے ایکٹ کرنا چاہیے، معاملہ فہمی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ. سو میں ان شارٹ آگے بڑھتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ 9 مئی کے بدقسمت دن کے حوالے سے جو واقعات رونما ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو خدشات اور آگے مسائل پیدا ہوتے ہوئے اور جو ایک فیلنگز ہرٹ ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے اور اپنا جو بھی سوشل ورک میں کر رہا ہوں اس میں پراپر پرفارم نہ کر سکنے، کیونکہ میں تو پوری دنیا میں جاتا ہوں، فنڈ ریزنگ سہارا میرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مجھے اس میں فنڈز درکار ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا ایسا. تو اس لیے ظاہر ہے کہ مجھے اس کے لیے پاکستان کے اندر بھی باہر بھی، میرا ابھی پرسوں بھی لنڈن میں فنڈ ریزنگ ایونٹ ہے جس میں ہم پیسے لائیں گے تو لوگوں کو ظاہر ہے تنخواہیں بھی ملتی ہیں، اور ابھی تک ہر مہینے 82,000 لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے. تو وہ میری بہت بڑی ترجیح ہے. اور آپ لوگوں میں سے جو لوگ میرے گھر تشریف لائے ہوں گے جب میں نے سیاست جوائن کی تھی تو اس دن میں نے ایک جملہ کہا تھا، ان لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا، آن ریکارڈ بھی ہے، کہ سوشل ورک میرے دل میں اتنا قریب ہے کہ اس کے لیے سیاست بھی چھوڑی جا سکتی ہے. آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ایک بڑی ویک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی ہے. میں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ایک ویک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہو، لیکن جو میرے دل میں تھا میں نے اس کا اظہار کیا ہے. ہمیں پاکستان کے لیے بڑا کچھ کرنا ہے، ہم کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ملک وسائل سے مالا مال ہے. جو فوج اور حکومت یا کہہ لیں کہ سول اور ملٹری ریلیشنز ہیں وہ ماں باپ کی طرح سے ہوتا ہے. عوام اولاد ہوتی، ان کے اچھے تعلقات عوام پہ خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں. پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے اور ہم میں سے ہر بندے کی ترجیح پاکستان ہونا چاہیے. سو ان کلمات کے ساتھ میں آخر میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم پارٹنگ ویز ود پالیٹکس فار ناؤ.
اور پھر اللہ کو جو منظور ہوا کل کسی نے نہیں دیکھا. ساتھ ہی ساتھ میں ابھی 15 منٹ پہلے میں نے کچھ لکھا ہے اور وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ترنم میں اگر شیئر کروں تو میرے جذبات کی شاید کسی حد تک عکاسی ممکن ہو. جو راہ حق میں چلے گئے ان پہ دل واروں جاں واروں، اس دیس کے ان رکھوالوں پہ میں کیا واروں کیا نہ واروں. ہم مثبت سوچ کے حامل ہیں، ہم کو بس اتنا کہنا ہے، اس دیس کو قائم رہنا 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 ہے. ڈاکٹر صاحب اس موقع پہ آپ عمران صاحب اس موقع پہ آپ نے اتنے نذرانے گئے پی ٹی آئی کے لیے، تو آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوئے آج تک، اور آپ کی جو پارٹی تھی وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے جا کے، اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا. تو آپ تو آرام سے آتے ہیں یہاں پریس کانفرنس کرتے ہیں، 4 آنسو بہاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں. تو جو ہزاروں کارکن آپ کی وجہ سے جیلوں میں پڑے ہیں ان کے لیے وہ آنسو بہائیں گے، آپ کیا کہتے ہیں ان کے لیے؟ جو کارکنان ہمارے بے قصور ہیں ان کو ضرور فوراً چھوڑنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اس میں ملوث ہیں ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے اور قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. اسے گرفتار نہیں ہونے دیں گے، اور آپ ان قائدین میں شامل تھے جو کہتے تھے کہ جی عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. تو وہ آپ کو اندازہ ہوا کہ ریڈ لائن کیا ہوتا ہے؟ خان صاحب ہوتے ہیں، شخصیات ہوتی ہیں یا ملک ہوتے ہیں؟ پی ٹی آئی چھوڑنے یا سیاست چھوڑنے یہ بھی بتا دیجیے. جیسے میں نے کہا I'm parting ways with politics for now، اور آگے دیکھیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے جب پالیٹکس ہی چھوڑ دی تو پھر پی ٹی آئی اور نو پی ٹی آئی کا تو کوشچن ہی نہیں رہا گیا. ٹھیک ہے، تو کہیں یہ بھی بتا دیں کہ جو گھر گھر گھوس ناچ رہی ہے اس کے ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ مطلب پولیٹیشین کو سمجھتے ہیں یا ان کو جو ہمیشہ سے ہمارے سر پہ سوار ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے یہ کنٹریبیوٹری نیگلیجنس ہے، ایشوز ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں وہی اس کے ذمہ داران ہیں. میں اب چونکہ پالیٹکس ہی جب چھوڑ رہا ہوں تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کیا دینا اور کیا نہ دینا آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہے.